الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نکاح اچھوں نے کیا، بروں نے کیا، نبیوں نے، ولیوں نے، صحابہ نے، عالموں نے، فاضلوں نے، اولیاء اللہ نے، سب نے نکاح کیا۔ بروں نے بھی نکاح کیا، فرعونوں نے، شدادوں نے، قارونوں نے، بدماشوں نے، لٹوروں نے، ڈاکوؤں نے۔ نکاح چونکہ انسان کی ضرورت ہے اور نکاح ہر مذہب میں ہوتا ہے، لیکن اسلام نے نکاح کے منظر اور پس منظر کو چینج کر دیا۔ دنیا میں اسلام نے نکاح کو عبادت بنا دیا اور نکاح کے کرنے پر ثواب رکھ دیا گیا، اجر ملتا ہے۔ نکاح دوسرے مذاہب میں وہ حیثیت نہیں اختیار کر سکا جو حیثیت اسلام میں نکاح کو دی گئی۔ اسی لیے گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بعض باتیں آ چکی ہے۔ نکاح کا جو خطبہ ہے وہ اس کا ایک بہت اہم چیز ہے۔ اگرچہ نکاح کا خطبہ سنت ہے، اگر نکاح میں یہ نکاح کا خطبہ مسنونہ نہ بھی پڑھا جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اس نکاح کے خطبہ مسنونہ کو پڑھنے کا التزام و اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جاری ہے۔ اور اس نکاح کے خطبے میں جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں پڑھی وہی تمام امت کے نکاح میں وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ امت کی ماؤں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نکاح میں بھی یہ خطبہ پڑھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی یہی خطبہ پڑھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح میں بھی یہی خطبہ پڑھا گیا، صحابہ کرام کے نکاحوں میں بھی یہی خطبہ پڑھا گیا،
اور سب کے نکاح میں یہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں قرآن کی وہی 3 آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہی پڑھی جاتی ہے۔ میں گزشتہ جمعہ بات یہاں پر ختم کیا تھا کہ موقع ہے خوشی کا، شادیانے بجائے جا رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، اور ہر آدمی خوشی کی، شادی کی خوشی میں مست ہے۔ دلہا کیا دلہن کیا، دلہن کی سکھیاں سہیلیاں کیا، دلہے کے دوست اور اس کا فرینڈ سرکل کیا، لڑکے کے ابا اماں رشتہ دار سارے کے سارے نکاح کی خوشیوں میں مست اور دیوانے ہیں۔ اور خوشی میں وہ جائز تو چھوڑ دیجئے، ناجائز چیزوں کا ارتکاب کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور دھڑلے سے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، حرام کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ خدا کے احکام علانیہ چھوڑے جاتے ہیں اور توڑے جاتے ہیں، نمازیں چھوڑی جاتی ہے اور احکام توڑے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح کے دعوت نامے کے سر ورق پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، نکاح میری سنت ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نکاح کیا جا رہا ہے۔ نکاح انسان کی ضرورت، نبیوں کی سنت، اور رسول اللہ نے پھر اس کو خاص طور سے اپنی طرف منسوب کر کے اس کی اہمیت کو بڑھا دیا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو اپنی طرف منسوب کر دیا ہے تو سنت کب رہتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر سنت کو ادا کیا جائے گا تو سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سنت میں سے نکل جائے تو بدعت ہے۔ جیسے فرض اس وقت فرض ہے جو فرض کی ترتیب اللہ نے متعین کی ہے۔ ایک مثال مختصر، اصل بات تو بہت طویل ہے، مجھے جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ نماز فرض ہے، نماز کی ترتیب بھی فرض ہے، اور نماز کی ترتیب جو ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اس کے خلاف کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اس کے خلاف کرنے سے کوئی آدمی قبلہ رخ نماز نہ پڑھے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے تعین قبلہ میں شبہ ہو جائے تو تحری کرے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن تعین قبلے کی ممکن ہو اور پھر تعین قبلے کے باوجود وہ اپنا رخ قبلے کی طرف نہ کرے، اور مسجد میں معلوم ہے کہ قبلہ اس طرف ہے اور وہ اس طرف رک کر نماز پڑھتا ہے، تو وہ رکن کو فوت کرنے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یا یہ ہے کہ رکوع بعد میں کرے اور سجدہ پہلے کر لے تو نماز نہیں ہوتی، تو ایک فرض نہیں ہوتا۔ ترتیب کے بدل جانے سے، خلاف ترتیب ہو جانے سے، اس میں کمی اور بیشی ہو جانے سے فرض ادا نہیں ہوتا۔ سنت کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو جانے سے، یعنی بڑھا دو یا گھٹا دو یا ترتیب کو بدل دو تو سنت باقی نہیں رہ جاتی۔ ایک نکاح محتم بالشان سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 نکاح ہوئے، اور یہ اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی اجازت نامہ تھا، امت کو اتنے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ امت کو کیا ہے؟ اللہ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ایک سے ہی کرنا، کیونکہ ایک میں تمہاری مغفرت ہونے والی ہے۔ ایک سے نکاح کرنا، ایک میں مغفرت ہوگی، دوسری کرو گے تو اصحاب یمین میں شامل ہو جاؤ گے، تیسری کرو گے تو
سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کے درجے میں شامل ہو جاؤ گے، وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور 4 کرو گے تو مقربین بارگاہ خداوندی میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ آج کے زمانے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح کیے تھے، اور حضرت نے لکھا ہے کہ میں کبھی یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ 2 نکاح کیے جائیں، 2 نکاح کیے جائیں، ایک میں انشاءاللہ سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ایک بھئی 1 سے 2، 2 سے 3 بھلے، اور 3 کے بعد 4 دی اینڈ، ایک وقت میں 4، ایک وقت میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں غلط فہمی کہ آدمی زندگی میں 4 نکاح کر سکتا ہے، ایسا نہیں، ایک وقت میں 4 بیویاں آدمی اپنی نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بیوی مر جائے یا کوئی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر وہ خالی جگہ کو پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ خیر یہ مسئلہ مجھے ابھی اس وقت اس کا نہیں ہے، مسئلہ دوسرا بتانا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو 1، 2، 3، 4، بس اتنے تک۔ اس کے بعد بیویاں 4 ایک وقت میں 4 سے زائد جمع نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ، اس کی وجوہات ہیں اور بڑی حکمتیں ہیں، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بے وقت 11 بیویاں تھیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 11 بیویاں تھیں، پھر حضرت سودا کا انتقال ہو گیا، پھر اس طرح اور 1-2 ازواج مطہرات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں انتقال ہوئے۔ وفات کے وقت 9 بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، شوہر کے اپنے حقوق ہیں۔ تو جب نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کی عام طور پر عمر جو ہے وہ بلوغ ہے، یعنی لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے تو نکاح کر دینا چاہیے۔ اور بلوغ کیا ہوتا ہے؟ جس کو عربی میں شباب کہتے ہیں، اور شباب کے بارے میں جوانی کو شباب کہتے ہیں، اور شباب کو شعبۃ من الجنون، پاگل پنے کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ جوانی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور اس میں آدمی کم عقلی کے کام زیادہ کرتا ہے، بے عقلی کے کام زیادہ کرتا ہے، عقل کے کام کم کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ موقع ایسا ہے کہ نکاح کی ذمہ داری اس کے کاندھے پر ڈالی جا رہی ہے، اور ابھی اس کے ہونٹوں کا دودھ سوکھا ہے، اتنا بڑا چارج اس کے کاندھے پر ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ جو نکاح ہے یہ جوڑ کا ذریعہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے توڑ ہو جائے، اور اللہ کو جوڑ پسند ہے، توڑ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو جوڑ پسند ہے، توڑ پسند نہیں۔ تو اس لیے نکاح کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ میں نے شروع میں پڑھ دیا آپ کو۔ تو کیا کہا جا رہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اب یہاں پر براتیوں کو بھی سنایا جا رہا ہے، لڑکے والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے، لڑکی والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے، لڑکے کو بھی سنایا جا رہا ہے، اور لڑکی کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں وارننگ ہے، اور ایک عہد نامہ ہے، اور چتاونی دی جا رہی ہے، الرٹ جاری کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ شادی جو ہے وہ تماشا نہیں ہے، کرتب بازی نہیں ہے، ایکٹنگ نہیں ہے، دل لگی نہیں ہے، تفریح نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے، اور کوئی اور مقصد اور جذبہ ہے تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے جوانی کی عمر سنجیدہ نہیں ہے۔ اس لیے تم کو اب یہاں آج جو چارج لینے کے لیے دلہا بیٹھا ہے تو ذرا کان کھول کر سن لو، دماغ کے بھی دروازے کھولو اور دل کی کھڑکیوں کو بھی کھولو اور سن لو۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو،
تو کن سے کہا جا رہا؟ سب لوگ جتنے بھی بارات میں آئے ہیں ان خیراتیوں کو بھی کہا جا رہا ہے، دلہے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے، دلہن والوں کو بھی کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو۔ اور خاص طور سے دلہن اور دلہے کو کہا جا رہا، دلہے ڈر اللہ سے۔ اب میں گزشتہ اس پر ہی بات ختم کیا تھا کہ بھئی لڑکا ایک دم وہ ہو گیا کہ بھئی ابھی تک تو سب بول رہے تھے بڑے مزہ انجوائے کریں گے اور بڑے مزہ اور بڑی دل لگی کی چیز ہوتی ہے نکاح، لیکن اب یہاں تو امام صاحب کہہ رہے ہیں ڈر، خبردار، یہ تو ڈانٹ رہے ہیں اور پھٹکار رہے ہیں کہ خبردار۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک دم وہ کیا ہو جائے گا کہ اس کے حواس باختہ ہو جائے گا، ہوش اڑ جائیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے دلہے ڈر، اے دلہن ڈر۔ اب وہ دلہن تو ابھی تک سکیوں سہیلیوں میں کھیلتی رہی اور بھائیوں کے ہاتھ کا چھالا تھی، باپ کا لختے جگر اور نور نظر تھی وہ، اور اس کو تو سات خون معاف تھے، کدھر بھی چلے کچھ بھی کرے تو اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ بیٹی کو پرایا دھن کہتے ہیں اور اس لیے اس پر زیادہ وہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن آج یہ ملا جی آئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں اے دلہن ڈر، تو اب وہ ایک دم سکتے میں آ گئی، دلہا بھی سکتے میں آ گیا۔ دلہے کو کہا جا رہا کہ میں گزشتہ بتایا تھا کہ قاضی کے سامنے بیٹھتے ہو، اس میں جتنے بھی ابھی ہے نا جو ویٹنگ میں ہے اور جن کی سیٹیں بھی کنفرم ہونے والی ہے، وہ ذرا دھیان سے سنو۔ میں نے بھی ایک دلہے سے کہا کہ جلدی تو مسجد میں آ، میں آج تیرے بھلے کی باتیں کرنے والا ہوں۔ تو اس کو یہ کہا جا رہا ایجاب و قبول کرتا ہے، گزشتہ یہ بات بتا چکا۔ جی ہاں الحمدللہ، بڑا ہاں نکالے گا الحمدللہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، تو گزشتہ بتا چکا تھا کیا قبول کیا، اس کو خبر نہیں رہتی کیا قبول کیا۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بڑا بے وقوف تو کیا قبول کر رہا۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا آپ نے فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض میں اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں قبول کیا۔ میں نے کہا کیا قبول کیا؟ اب وہ گھبرا گیا، اس کو پسینہ چھوٹ گیا۔ میں کیا قبول کیا تو نے؟ بتا کیا قبول کیا؟ اب وہ حیران، وہ کچھ جواب نہیں۔ میں نے کہا سن، لوگ بھی بیٹھے تھے، میں سن، تو نے جو قبول کیا ہے 5 باتیں قبول کیا ہے، اور یہ 5 باتیں اللہ کے نام کو بیچ میں ڈال کر قبول کیا ہے۔ یہ مت بھولنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کا نام بیچ میں ہے۔ چھوٹے موٹے لوگوں کے نام آ جاتے، وہ اپنے نام کو وقار کا مسئلہ بناتے، یہ خدا کے وقار کا مسئلہ ہے۔ نکاح میں ایجاب و قبول خدا کے وقار کا مسئلہ ہے، خدا کے وقار کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام کی وجہ سے ایک عورت حرام تھی، ایک مرد حرام تھے، ایک دوسرے کے لیے حلال ہو رہے۔ اللہ کا نام اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حلال ہو رہے، تو اللہ کی بھی تو شان ہے کچھ۔ ارے میری اور تمہاری جھوٹی شان کے لیے خون ہو جاتے، خون کی ندیاں بہ جاتی، آدمی اپنی جھوٹی شان کے لیے، تو اللہ جل جلالہ ہے ان کے نام کو کا گڑبڑ کریں گے اور اس میں گھوٹالے ماریں گے تو اللہ رب العزت کو غصہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کہا جا رہا، اس لیے کہا آیتوں کا انتخاب نبوت نے کیا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن ہم نکاح کے موقع پر کیا کرتے؟ سمجھتے ہی نہیں ان آیتوں کو۔ تو کیا کہا جا رہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دلہے ڈر، اے دلہن ڈر، اے دلہے کے باپ ڈر، دلہن کی ماں ڈر، دلہن کا باپ ڈرے، دلہے کا باپ ڈرے، دلہن کی ماں ڈرے، دلہن کے خاندان والے ڈرے، دلہے کے خاندان والے ڈرے، اور جب باراتی خیراتی آئے وہ ڈرے، شادی شدہ ڈرے، آئندہ جن کی ویٹنگ میں ہے وہ ڈرے، سارے کے سارے سن لو۔ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو۔ اگر یا ایھا الذین آمنوا کہتے تو اس میں اللہ ایمان والوں کے ساتھ بہت پیار کا معاملہ کرتے، ان کو پیار سے سمجھاتے، لیکن یہاں پیار سے نہیں سمجھانے کی بھاشا ہے، یہ معاملہ ذمہ داریوں کا ہے۔ یہاں ڈنڈی کی زبان میں سمجھا رہے کہ خبردار، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، تمہارے پیدا کرنے والے پروردگار کے، ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ یہاں کیوں یہ بات بتائی؟ یہاں یہ بات اس لیے بتائی
کہ وہ اللہ اتنی قدرت والا ہے. 3 باتیں ہیں. ربکم، ایک تو رب ہے، کم تمہارا ہے، رب ہے، کم تمہارا ہے، الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے، رب بھی ہے. اور پھر یہ نہیں کہ ہمارا رب نہیں ہے، تمہارا ہے، یہ مت بھولنا. جیسے ابا تمہارا ہے، ابا کا لحاظ کرتے ہو تو رب بھی تمہارا ہے. ربکم الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ. قدرت والا اتنا ہے. چوتھی چتاونی ہے کہ جس نے ایک جان سے سارے انسانوں کو بنا دیا، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا. وہ جان کون سی ہے؟ وہ حضرت آدم کی جان ہے. اللہ نے آدم کو بنایا، آدم سے حوا کو بنایا، اور آدم اور حوا سے یہ سارا کنبہ بنایا. الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور اس جان سے اس کی بیوی کو بنایا. زوجہا، اس کی بیوی کو یعنی حوا کو بنایا. زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر پھیلا دیا اللہ نے اس کے ذریعے سے بہت سارے آدمیوں کو اور بہت ساری عورتوں کو. وبث منہما رجالا کثیرا، ان دونوں کے ذریعے سے رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں کو پھیلا دیا. آدم حوا سے جوڑا، پہلے اپنے آپ سے جوڑا. یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو، ربکم الذی، اور ناس کیوں لائے کہ اس میں ناس لوگ بھولتے ہیں. تو ناس کا جو مادہ ہے وہ انسان ہے، اور انسان بھول سے بنا ہوا ہے. اور یہ اگر سبق بھول گیا تو نے رب کو بھول گیا، رب کی قدرت کو بھول گیا، اس کی طاقت کو بھول گیا، اس کی عظمت کو بھول گیا، اس کی بڑائی و کبریائی کو بھول گیا. تو یا ایھا الناس، اے بھولے بھٹکے انسان سن لے. یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو اس پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا آدم سے، اور پھر آدم کا جوڑا پیدا کیا. انسان کے لیے عورت وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے مرد اور عورت اسی نے پیدا کی. مرد اور عورت، یہ کبھی مت خیال کرنا کہ تم بچے پیدا کرتے ہو. یہاں ایک دوسرا سبق، اس آیت کا ایک دوسرا پہلو. تم یہ مت سمجھنا کہ تم سیکس پورا کرتے ہو، تم نے یہ مت سمجھنا کہ تم بچے پیدا کرتے ہو، بلکہ پیدا اللہ کرتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے، تم دونوں مل رہے ہو اللہ کے امر کی وجہ سے. اور پھر اللہ چاہیں گے تو تمہارے ذریعے سے اولاد چلائیں گے، چاہیں گے تو تم کو بے اولاد کر دیں گے. وہ اللہ کی مرضی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ. اب یہاں دوسری وارننگ، یہ مسلسل وارننگ ہے اس میں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو. اور یہاں صرف واتقوا لایا، آگے نے ناس لایا نا. یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے. یہ بہت سخت آیت ہے. جو شادی شدہ ہے اور جن کے بال سفید ہو گئے، انہوں نے شادی شدہ زندگی گزاری ہے، کس کی 25 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 15 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، ان کے لیے بھی اس میں وارننگ ہے. واتقوا اللہ الذی، ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم مطالبہ کرتے رہتے ہو ایک دوسرے سے اپنے حق کا. شوہر بیوی سے مطالبہ کرتا ہے، چل آپ پاؤں دبا، چلا سر دبا، چلا تیل ڈال، چلا کپڑے لا، چل پریس کر، یہ بیٹھے گا بستر پر، لا چائے لا، پانی لا، فلانا لا، کھانا لا. کائے کی وجہ سے مطالبہ؟ وہ نوکرانی ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے بیوی. بعض لوگ بیویوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ کیسا رہتا ہے؟ نوکرانیوں جیسا. ایک بات یاد رکھو، بیوی نوکر نہیں ہے، بیوی ملازمہ نہیں ہے، بیوی زرخرید باندھی نہیں ہے، بیوی لائف پارٹنر ہے. کیا ہے؟ اللہ نے اس کو لائف پارٹنر بنایا ہے زندگی کی. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ شریک حیات کہتے ہیں. اس کا اردو میں ترجمہ شریک حیات، میری شریک حیات، لائف پارٹنر. اس کو لائف پارٹنر کہتے ہیں، شریک حیات ہے وہ. اور شریک حیات کا مطلب برابری کا حق رکھتی ہے، برابری کا حق رکھتی ہے. اگر اس نے پانی، آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں اور اپنا حق وصول رہے ہیں اس سے، آپ شوہر ہونے کی حیثیت سے، تو
تو وہ بھی آپ سے بیوی ہونے کی حیثیت سے برابری کے حقوق کا مطالبہ کرنے کا شریعت اس کو حق دے رہی. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو جس اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے سے. بیوی، پھر بیوی کیا کرتی؟ جب وہ روٹی پکاتی ہے اور آپ کی خواہشات کو پوری کرتی ہے تو وہ بھی مطالبہ کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کپڑے لاؤ، آپ جاتے کپڑے لاتے. پیسے دے تو پیسے دیتے ہیں. علاج کراؤ، علاج کراتے ہیں. پیار محبت کی باتیں کرو، پیار محبت. بلکہ عجیب اللہ کے رسول نے بات فرمائی کہ اللہ کو اس پر بھی ثواب دیتے کہ آدمی کھانا کھاتے ہو. کبھی کبھی اس پر عمل کر لینا کہ خود جب کھانا کھانے بیٹھو تو بیویوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھا کرو، بچوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھا کرو، اس سے برکتیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے ترزقون بکثرت الایدی، تم کو رزق دیا جاتا ہے دسترخوان پر جتنے ہاتھوں کی کثرت ہوتی ہے. تو کثرت الایدی کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ رزق دیتے ہیں. تو بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا. کبھی بیوی آپ کو کھلاتے ہیں اور آپ بیوی کو کھلا دیں، اس پر اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے. تو تساءلون بہ والارحام، تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. ان اللہ کان رقیبا. پانچویں وارننگ اس آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور اے دلہن سن، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. رقیب کے معنی ہوتے ہیں تم انڈر سی سی کیمرے میں ہو، سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ کی آنکھ تم کو دیکھ رہی ہے، تم کیمرے کی زد میں ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یہ مت بھول جانا. تو یہاں کتنی وارننگ دی گئی، کبھی ہم غور نہیں کیے. اگر غور کریں تو نکاح کرنے سے پہلے آدمی بہت سوچے گا، بہت غور کرے گا، بہت زیادہ اللہ سے ڈرے گا، بہت زیادہ اپنے آپ کو چینج کرے گا. لیکن آج تو شادی کا نام ہوا تو 1.5 فٹ کا 6 فٹ اچھلتا ہے، میری شادی ہونے والی. 1.5 فٹ والا 6 فٹ اچھلتا ہے، میری شادی ہو رہی ہے. اور پھر وہ شادی کو ایک جشن بنا دیا گیا ہے اور دوسرے مذاہب کی طرح غفلت اور خرافات کا نام شادی ہوگی، اللہ کی یاد کا نام شادی نہیں رہے گی. شادی اسلامی لفظ نہیں ہے، شادی غیر اسلامی لفظ ہے، فارسی سے آیا ہے. شادی کہتے ہیں خوشی کو. اسلام میں خوشی بھی اللہ کے لیے ہے اور غمی بھی اللہ کے لیے ہے. تو اب یہاں پر یہ آیتیں بتا دی اور کہنے لگے ڈرو. پھر اس میں یہ ہے کہ دونوں ناتجربے کار ہے، اناڑی شکاری ہے، اور دونوں کیا کریں گے کہ غلطیاں کریں گے. شروع میں بڑی غلطیاں ہوتی، تلخیاں بھی ہوتی اور کبھی کبھی محبتیں بھی ہوتی. محبت بھی زیادہ حد سے نہ گزرے اور نفرت بھی حد سے نہ گزرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب حکمت کی بات بتائی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، سنو. احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یومما وابغض بغیضک ہونما عسیٰ ان یکون حبیبک یومما. عجیب حکمت والی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمائی احبب حبیبک ہونما، محبوب سے دوستی بھی اعتدال میں ہونا. اب شادی شدہ نیا جوڑا کیا کرتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو زمین پر پیر نہیں رہتے، اس کو دن میں ستارے اور رات میں سورج نظر آنا لگتا ہے، تو پھر وہ معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کیا، بیویوں کو جو پہلے شروع میں سر پر بٹھا دیتے ہیں بعد میں ان کے لیے وہ مسئلہ جنجال بن جاتا ہے. اور بعض لوگ کا ایک ذہن ہوتا ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس نے کہیں سے سن لیا تھا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلے دن جو امپریشن ڈال لیں گے وہ ہمیشہ رہے گا. وہ گھر میں گیا، بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے یہاں ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں سے بلی نے جھانکا تو اس نے تلوار نکالا اور بلی کا سر تن سے جدا کر دیا. تو اس پر محاورہ بنا گربا کشتن روز اول بایت، پہلی دن بلی مار ڈالنا چاہیے. اب جب بیوی دیکھے گی کہ یہ تو اتنا خطرناک ڈینجر آدمی ہے کہ بلی جھانک رہی تو اس نے گردن اڑا دیا، تو میرا کیا ہوگا؟ تو وہ سہمی سمٹی بھی رہے گی. یہ آئے گا تو وہ یہی سمجھے گی کہ فرعون آ رہا ہے گھر میں، وہ دل کے دل میں بڑھے گی جل تو جلال تو صاحب کمال تو، آئی بلا کو
ٹال دو مصیبت. تو یہ دو نظریے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لٹو ہو جاؤ کہ نہ باپ کے ہاتھ میں رہو نہ ماں کے ہاتھ میں رہو نہ کسی سے ملو نہ دوستوں کو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ بیوی کے پر کو ایک محکوم لائے ہو تو جیسے وہ سومناتھ کا مندر فتح کرنے جا رہے ہیں اس انداز میں جاتے ہیں, پٹاخے پھوڑتے ہیں, اور جب دلہن کو لے کر آتے ہیں تو پٹاخے پھوڑتے ہیں جنہیں انہوں نے بہت بڑی فتح کر لی ہے. اور اس انداز سے پھر راتوں میں آتش بازیاں ہوتی ہے اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا معرکہ سر کر لیا. بیوقوفو نادانو, تم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے معرکہ نہیں سر کیا, تمہاری گردن پھنس گئی ہے اور تم انڈر سی سی کیمرہ ہو. وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, تمہاری نگرانی اللہ کر رہا ہے. تم آتش بازی کر رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے. تم دلہن کے گھر میں جا کر باراتی بن کر ڈاکوؤں کی طرح ان کا استحصال کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے. تم کھانوں کو دعوت شادیوں میں برباد کر رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے. تم نام و نمود کے لیے کھلا رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے. تم ولیموں کا میں بے فضول اسراف کر رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے. تم باراتیں دھوم دھماشوں اور تماشوں سے یہود و نصارہ کے طریقوں پر لے جا رہے ہیں تو خدا دیکھ رہا ہے. تم نمازوں کو چھوڑ رہے ہو شادیوں میں تو خدا دیکھ رہا ہے. اور تم شادیوں میں فوٹو گرافیاں کر رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے. اور تم ہار پھور اور گجرے اور مالے ڈال رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے. اور تم بے پردگی کر رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے. اور تم پرائی عورتوں سے مل رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے. اور تم جہیز لے رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے. اور تم جہیز دے رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے. اور تم لفافے لے رہے ہو اور بھیک کا لیے تم ٹیبل لگایا ہے. اور تم نے ایک مہذب انداز میں لوگوں سے پیسے وصول کرنے کا ایک ڈھنگ اختیار کیا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہاری نگرانی کرتا ہے. ہر چیز میں اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, تم مت بھول جاؤ. اس لیے سب کو وارننگ دے رہی, ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا پہلی آیت تو یہ پڑھی جائے گی. پھر اس میں ایک اور پہلو ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کے بعد ایک آئیڈیل ازدواجی زندگی گزاری. میاں بیوی کے درمیان گزرنے والی زندگی کو ازدواجی زندگی کہتے ہیں. ازدواجی زندگی اما جان حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل رفاقت ہے. حضرت عائشہ کے ساتھ 9 سال کی طویل رفاقت ہے. دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ بھی تقریباً 8 7 10 سال کی رفاقتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بیویوں کو شوہر سے شکایت نہیں, شوہر کو بیویوں سے شکایت نہیں. بیویوں نے شوہر کے حق ادا کرنے میں کبھی کمی نہیں کی اور شوہر نے بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی, بلکہ ان کے حق کو ایسے انداز میں ادا کیا. اور پھر ببانگ دوہل یہ کہا, اے عائشہ جو تنہائی میں دیکھو لوگوں کے سامنے بیان کرو. بڑے سے بڑا رستم اور ترم بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میاں بیوی کی پرسنل لائف ہوتی ہے اور پرائیوسی میں جو باتیں ہوتی ہے اس کو ببانگ دوہل بتا دو. یہ صرف نبوت کا وہ شاندار کردار اور کیریکٹر تھا کہ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اے عائشہ جو تنہائی میں دیکھو ببانگ دوہل کو. اور پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیارکم لأہلی. تم میں بہترین لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب میں بہتر سلوک کرتا ہوں. میرا سلوک سب سے اچھا ہے. اب یہ ایک کردار پیش کیا گیا, ایسی زندگی ہونا چاہیے, ایسا کردار ہونا چاہیے. تو ایک آیت تو آج سمجھ میں آئی. جنہوں نے شادیوں کے 50 سال گزارے وہ بھی سن لو, جن کو آج سے شروعات کرنا ہے وہ بھی سن لیں کہ یہ ہے وہ آیت, نگرانی اللہ کے. اب ایک دوسرے سے حق کا مطالبہ کر رہے ہو, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, اس میں اونچ نہیں چاہے گی. لڑکی الگ مزاج کی ہے اور دونوں کی بناوٹ میں بھی فرق ہے. مرد کی ڈائی الگ ہے, عورت کی ڈائی الگ ہے. دونوں کو اللہ نے بنایا الگ ہے. اس کے دماغ میں اور اس کے دماغ میں فرق ہے. تو اس کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف بھی ہوگا, باتوں میں اختلاف. پھر عورت کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذرا پتلی رکھا ہے, وہ بہت اسپیڈ سے چلتی ہے. آدمی اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہے تو اس میں ریورس گیئر نہیں ہے اور وہ بیرنگ پر چلتی ہے. آدمی کی جو ہے وہ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلچ پلیٹ لگائی ہے, جب تک اسٹارٹر ڈال کر گیئر نہیں ڈالیں گے تو وہ آگے نہیں چلے گی. آدمی سوچ کر بولتا ہے, عورت بول کر سوچتی ہے, تو معاملات خراب ہوں گے. تو اس لیے اللہ رب العزت دونوں کو کہتے ہیں, دونوں کو سمجھا رہے ہیں, دونوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو شادی تو کر رہے ہو
منبر کی گردن ہلاؤ گی، جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، لیکن سمجھو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ تم کیا قبول کر رہے ہو، تم کیا قبول کر رہے ہو اور کیسی زندگی۔ اور پھر وہ گھنٹے 2 گھنٹے کا تھوڑی کوئی اپنے کو یعنی اوٹی میسور گھومنے کی ٹرپ نہیں ہے کہ چلو اور آ جاؤ، بلکہ وہ زندگی بھر کا ایک طویل لمبا سفر ہے جو آج کالے بالوں کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، عورت کے بال کالے، مرد کے بال کالے، اور یہ سفر ختم ہوگا۔ آج کسی کے بدن پر جھری نہیں ہے، جب جھریاں پڑ جائے گی، جب کمر دونوں کی بجنے لگے گی، گھٹنے جواب دے دیں گے اور پھر بال سفید ہو جائیں گے، تب تک کا ساتھ ہے، تب تک کا ساتھ ہے۔ اللہ اگر پار لگا دے تو چاند تک، اور نہیں لگی تو پھر شام تک۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، اس لیے یہ آیت سنائی جا رہی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا۔ پھر اس میں ایک اور بات کہ سمجھ لو کہ تم دونوں ہی نہیں رہیں گے، تم دونوں نہیں رہیں گے، پھر کیا ہوں گے؟ 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، اور اللہ برکت دے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک کنبہ بنے گا، خوب برکت ہوگی۔ بچے ہر سال ہوئے تو آدمی کے 10-20 سال میں 20-20 25-25 بچوں کی ٹیم ہوگی، بچے بھی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم بڑھو گے بھی گھٹو گے، بس منہما رجالا کثیرا، اس لیے کہ تم جب میاں بیوی بنو گے تو ایک دوسرے کو منہ دیکھنے کے لیے نہیں بنو گے، بلکہ بچے بھی پیدا ہوں گے، بس منہما رجالا کثیرا ونساء، ذمہ داریاں بھی بڑھے گی۔ آج چارج لیتے وقت تو سمجھو کہ تم سے وہ ہنی مون منانے کے لیے نہیں اور یہ گندی رسمیں پوری کرنے میں ٹائم مت خراب کرنا، تمہاری زندگی آج سے ذمہ داریوں کے ساتھ گزرنے کا تم کو چارج اور حلف لگایا جا رہا، اور اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ اب تمہارے ذریعے سے خدا کے ایک نئے منصوبے کو آگے بڑھے گا۔ خدائی منصوبے کا ایک حصہ بنانے کے لیے اللہ نے تم دونوں کو قبول کر لیا۔ خدائی منصوبہ کیا ہے؟ آدم اور حوا کو بنانے کا، کہ انسانوں کا سلسلہ چلتے رہے۔ تو اب تم خدائی منصوبے کا ایک حصہ بننے جا رہے ہو، اور تم کو وزارت بچے پیدا کرنے کی بھی دی جا رہی ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور تم سے لڑکیاں بھی پیدا ہوگی، لڑکے بھی پیدا ہوں گے۔ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ تو یہ ذمہ داری۔ پھر آگے دوسری آیت میں اب یہ چونکہ نکاح کرنے کا سارے انسانوں کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے عموم کی بات کی، اب ذرا خصوص کی بات اللہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ اب تم اللہ کا نام لے لیے، اللہ کا نام لے کر نکاح میں ایجاب و قبول کر لیا، تو اب کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو۔ یہ تیسری مرتبہ آ رہا، پہلی آیت میں 2 مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ۔ پھر یہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے دلہے ڈر، اے دلہن ڈر، سسرے ڈر، ساس ڈر، بہو ڈر، داماد ڈر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سب سے بڑا فساد زبان سے ہوتا ہے، سب سے بڑا فساد زبان سے ہوتا ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہنا زبان سے، ورنہ ایک دوسرے کی دل آزاری ہوگی، دل ٹوٹیں گے زبان کی وجہ سے، اور پھر کوئی سولوشن آج تک ایسا نہیں نکلا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر جوڑا جا سکے۔ تو اس میں بولتے وقت زبان کھولے تو تولنا، میں جو بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں، کیا اس سے معاملہ پھنسے گا یا معاملہ بگڑے گا یا معاملہ بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا۔ اور صرف یہ نکاح کے لیے نہیں آیت، ساری زندگی کے لیے آیت، وقولوا قولا سدیدا، اور بہت درست بات کہنا، سچی بات، پکی بات کہنا۔ نہیں تو اماں نے بولی تو نے ایسا کی، کیا ہوتا؟ اماں نے بولی تو نے ایسا کی، اب یہ اماں نے چڑھا دی، اس کو بھاتا بھر دیا، اب یہ آستین چڑھا کر بیوی پر چڑھ دوڑا، معاملہ بگڑے گا۔ اماں تو بولے گی، اماں بھول جاتی ہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، وہ بھول جاتی ہے، اس لیے وہ کیا کرتی ہے کہ جب بہو لاتی تو ہے بڑے ارمانوں سے،
ساس بہو لاتی ہے بڑے ارمانوں سے، لیکن اس کا آنا پھر بعد میں اس کو کھلتا ہے۔ یہ کیوں کھلتا ہے؟ کہ اماں بیٹے کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھتی ہے، اور جب اس میں کوئی اس کا شریک آ جاتا ہے تو ماں کو وہ ناگوار گزرتا ہے۔ تو ساس اور بہو کے مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ اب کچھ نہ کچھ بی قلم نکلنا شروع ہوگی، اور جب بی قلم نکلے گی، بیٹا آیا کام کر تو ماں کا منہ پھلا ہوا، بھئی کیا ہوا؟ اماں کا منہ گوبھی کیوں ہو گیا؟ وہ آ کر بیٹھے گا، پوچھے گا، اماں کچھ بول دی تو بس اب یہ بیٹا تو بڑا فرمانبردار آ گیا تاؤں میں۔ یا یہ ایسی غلطی مت کرنا، اماں کی بات پوری توجہ سے سننا، لیکن فیصلہ عقل سے کرنا، شریعت کے حد میں کرنا۔ یہ نہیں کہ اماں کی بات سنے اور اٹھا ڈنڈا اور عورت کی پٹائی۔ عورت باہر کھانے کے لیے نہیں تمہارے نکاح میں آ رہی ہے، وہ بڑے ارمانوں سے پلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ایک مرتبہ اونٹوں کو دوڑا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ارے بھائی رفقاً رفقاً رفقاً، اونٹوں کو آہستہ سے لے چلو، انہن قواریر، یہ تو آپ گینے ہیں، شیشے ہیں، ذرا تیز چلو گے تڑک جائیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے، اور شیشے میں اگر بال آ جائے تو پھر شیشہ عیبدار ہو جاتا ہے اور وہ بال کبھی نہیں جاتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا عورت ذرا نازک ہوتی ہے، اس کا مزاج نازک، اس کا جسم نازک، اس کی طبیعت نازک، اس کا انداز نازک، اس کے جذبات نازک، اس کے احساسات نازک۔ تو اس لیے کیا کرو، تھوڑا آہستہ سے۔ اس کے پاس اب بیوی سے بھی سنو، کیا ہو گیا آج ابا کا پنکھا 5 پر ہے، وجہ کیا ہے؟ پوچھو بیٹھ کر، تم سے کچھ غلطی ہو گئی؟ وہ بولے ہاں مجھ سے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اماں کو بھول جاتے ہیں، بیوی کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نکاح کے وقت قبول جو کرتے ہیں تو اب اماں بیوی نے آئے، اب بعض مرتبہ بیویاں رہتی، ناز نخرے زیادہ، اور لوگ نادان لوگ بیوی کو سر پر چڑھا لیتے، تو اب دیکھے کہ بیوی کا ایک دم اس کا بھی پنکھا 5 پر، تو وہ جائیں کیا ہو گیا؟ اماں نے ایسا بولی، بس اماں کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے، بدتمیزی کریں گے، خراب بولیں گے، یہاں تک کہ بدبخت گالیاں دے دیں گے۔ اور بہت سارے ایسے بھی محروم ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دھکے دے دیے بیوی کے۔ یہ غلطی کبھی نہ کرنا، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، تم نے دلہن کو کہا جا رہا، تو نے بھی، اور ساس کو کہا جا رہا کہ تو نے بھی بات برابر بولنا، جو ہے وہ بولنا، ایک کی 4 مت کرنا، اور بڑا چڑھا کر نمک مسالہ لگا کر مت بولنا، تو اس سے معاملہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اب یہاں پیار ہے اللہ کا، اگر تم ہماری بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرو گے تو جانتے ہو ہم کیا کریں گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملات کو درست کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، میاں بیوی میں محبت رہے گی، سارا کارخانہ صحیح چلے گا، قلوب ملے ہوئے رہیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اونچی نیچ ہو جائے گی، معاف کر دیں گے۔ جاؤ، تھوڑی بہت ہو گئی تو ہم لکھیں گے بھی نہیں، معاف کر دیں گے، جاؤ اتنا، یہ تو مائنس میں رہتے ہی ہے اتنا، جاؤ چھوڑ دیا۔ یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو مانے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ یہ اللہ کی ماننا اور رسول کی ماننا، اس انداز میں زندگی گزارنا۔ پھر آخر میں ایک آیت اور لائے کہ بھئی ڈرنا ہے، تو تیسری آیت لائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کب تک ڈرنا؟ شادی کے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، ایک بچہ ہونے تک نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرنا، اے دلہے ڈرنا، دلہن ڈرنا، دلہے والو ڈرنا، دلہن والو ڈرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرنے کے، اور کتنا ڈرنا؟ بہت زیادہ ڈرنا، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک ڈرنا۔ کب تک ڈرنا؟ موت تک ڈرنا۔ جب تمہاری سانسیں اکھڑنے لگے اور تمہارے سامنے تمہاری بوڑھی عورت آ کر کھڑی ہو، تب تک بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔
بیوی کے حق کو ہلکا مت سمجھنا یا بیوی شوہر کے حق کو ہلکا مت سمجھنا. اللہ کا نام لے کر بیچ میں آیا ہے اس لیے اس کو ہلکا مت سمجھنا. ایک دوسرے کی حق کی بابت اللہ رب العزت کے یہاں دریافت ہونا ہے اور اس کا مطالبہ ایک دوسرے سے کیا جانا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس لیے کہ بیوی اپنا سب کچھ مرد کو سونپ دیتی ہے اور حوالے کر دیتی ہے اور ایک سادے سے بول کی بنیاد پر حوالے کرتی ہے اور پوری زندگی کیسا بھی رہے، کالا رہے گلابی رہے، اس کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے. پرائے مرد کی طرف نگاہ اٹھا تک اچھی حیادار شریف عورتیں پرائے مرد کو نہیں دیکھتی کہ نہیں میرا شوہر ہے میرا شوہر. اللہ نے وہ پرائے مردوں کو دیکھنا گناہ عظیم سمجھتی ہے. حیادار عفت معاب شریف عورتیں نہیں، پرائے مرد نہیں، یہ پرایا مرد ہے، اس کو میں نہیں دیکھوں گی، یہ حرام ہے میرے لیے، میرے لیے اللہ نے، اور پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتی ہے. اور حالانکہ اس سلسلے میں مرد کمزور ہوتے ہیں لیکن عورتیں اس سلسلے میں مضبوط ہوتی ہیں. وہ پرائے مردوں کو گھاس نہیں ڈالتی اور بہت اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو موت تک اس نے آپ کی. اور عورت کیا ایجاب و قبول میں کہتی ہے وہ بھی بات سن لو کہ عورت جب سے کہا جاتا تمہارا نکاح فلانے کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو وہ تو خاموش رہتی ہے. عورت سے باقاعدہ ایجاب و قبول مرد کی طرح نہیں کرایا جاتا، عورت کو خبر دی جاتی ہے اور اس کا ولی ہوتا ہے، اس کو نکاح کا اختیار ہوتا ہے. ہمارے یہاں خرابی ہے کہ پہلے مسجد میں آ کر یا ہال میں بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں لڑکی سے ایجاب و قبول کرانے کے لیے. وہ نہیں، پھر وکیل کا مطلب کیا، ولی کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے کہ پرائے مرد وہاں نہ جائیں، پردہ ہے، اللہ کو حیا اور پردے کا بڑا اہتمام ہے اللہ کا، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کام اس کے باپ کا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھ لے میں تمہارا فلانے کلو کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، تم خوش ہو؟ او بولے ہاں ابا کلو کے ساتھ کرو کہ للو کے ساتھ کرو. تو وہ اس نے آج کل کی لڑکیاں تو بہت ایکسٹرا اور الٹرا ماڈرن ہے تو وہ تو بہت فارورڈ ہے، وہ سارے فیصلے خود کرنے لگی ہے، اب ابا اماں کے کچھ کام باقی نہیں رہ گئے ہیں. تو لیکن جہاں دین ہے اور جہاں قدریں ہیں اور جہاں شرافتیں ہیں اور جہاں دین کی تمیز ہے وہاں کی لڑکیاں ایسا نہیں کرتی، وہ خاموش رہتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کنواری بے نکاحی لڑکی اگر خاموش ہو جائے تو اس کا خاموش ہونا اس کی رضامندی ہے، اس کی اب ولی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے. تو وہاں جا کر وہ جو ہوتی نا رسمیں جو بدعت ہوتی ہے اور اس میں ساری عورتیں پردہ پکڑ کر کھڑے رہتی ہے اور قاضی صاحب نامحرم سب کے محرم رہتے ہیں، ان سے تو عورتوں کو پردہ نہیں رہتا، اور جو گواہ رہتے وہ بھی محرم رہتے ہیں اور دو چار اس طرح کے پھکٹ حوالدار جمع ہو جاتے ہیں. اب کچھ عورتیں پردہ پکڑے ہوئے ہیں، کچھ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں آپ کا نکاح کائے کوئی، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ گناہ ہے، وبال ہے، اللہ کا عذاب ہے، پکڑ ہے، اور یہ بدمعاشی ہے قاضیوں کی، اور یہ بدمعاشی ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. بھئی وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولی کا مطلب کیا؟ لڑکی نے اگر شادی شدہ لڑکی تھی، مطلقہ ہے، متوفی عنہا زوجہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے کسی کو، اس کا ولی نہیں ہے اور کسی کو اپنے رشتے کے کسی رشتے محرم کو اس نے کہا دیا کہ آپ میرا نکاح پڑھا دیجئے، اور اس نے جا کر کہا کہ میں تمہارا نکاح پڑھاتا، ہو گیا نکاح. یہی شریعت ہے، یہی دین ہے. لیکن اپنے یہاں ہوتا یہ ہے اور اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں، کہاں جا رہے بھائی؟ لڑکی سے اجازت لینے کے لیے. تو پہلے اتنی دیر سے حجامت کرتے بیٹھے تھے کہ کیا کر رہے تھے بھائی؟ وہ تو باپ کا کام ہے، ولی کا پھر. اور دو گواہوں کی موجودگی کا مطلب کیا ہے کہ ولی نے، لڑکی کے باپ نے یا لڑکی کا بھائی ولی ہوتا ہے، اس نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی کا نکاح فلانے کے ساتھ کر دیا. یہی شریعت ہے. اس کے علاوہ سب خراب رسمیں، اس میں منکرات ہیں. تو یہ جاتے ہیں، اب جا رہے ہیں اور جا کر کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر پوچھ رہے ہیں. پھر وہ آ رہے ہیں، اتنی دیر تک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ آ کر ہاں بھائی ہو گئی جزا، آ گئے. اب یہ آئیں گے سارے کے سارے وکیل گواہ
السلام علیکم، بڑے زور سے وہ جاہل ٹھسوں کے ساتھ سلام کرتے رہتے ہیں، پھر آ کر بیٹھتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب اپنی حکمت جھاڑنا شروع کرتے ہیں، پہلے خطبہ پڑھیں گے، پھر اس کا میں نے، اب وہ ایسی مری ہوئی آواز میں کہے گا کہ مجمع کو سنے بھی نہیں، بھئی نکاح کا اعلان کر رہا ہے تو وہاں اس کے کان میں کیا وہ سنگیت سنا رہا ہے؟ تیرے کو زور سے بولنا چاہیے۔ ایسے مردار قاضی کو لاتے ہیں، آپ کا نکاح، ارے نسوانی آواز، اعلان کرے کھڑے رہ کر کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح اتنے مہر کے عوض میں تمہارے ساتھ اے دلہے فلاں ابن فلاں کیا، تم نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو وہ کہا میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، ہو گیا خلا۔ اب پھر بعد میں چار مرتبہ میں، اب وہ کیا بھینس گائے کا سودا کر رہا ہے یا پلاٹ کا سودا ہو رہا ہے؟ پوچھا میں نے آپ کا نکاح کیا، آپ نے نکاح میں، وہ بولتا الحمدللہ۔ چار مرتبہ کا ایک ہی مرتبہ مومن کی بات کا اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ سے زبان سے کہہ دیا تو اللہ جہنم حرام کر دیتے، اور تو نکاح تین مرتبہ ایجاب و قبول کر رہا تھا۔ تیرے کو عقل نہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور یہ جاہل قاضی کہتا آپ نے نکاح میں قبول کیا، آپ نے نکاح میں قبول کیا، آپ نے۔ میرا نکاح پڑھانے والا قاضی مالیگاؤں کا تھا، اس نے مجھے ایک مرتبہ پوچھا آپ نے نکاح میں قبول؟ میں کہا، پھر اس نے دوسری، میں نے کہا کیا سودا ودا کر رہا ہوں؟ بٹ کس نے تیرے کو عالم بنایا؟ تو وہ ایک دم گھبرا گیا، اس کو پسینہ چھوٹ گیا۔ میں نے بھائی ایک مرتبہ بس ہو گئی بات، پکا آدمی ہوں، ایک بات بول دیا تو زبان دے دیا، خلاص ہو گئی بات، زبان سے پھرنے والی نہیں، نکاح میں کہہ دیا، اب گلے میں کیسی بھی رہیں گی تمہاری بیٹی، گلے میں بن گئی، اب وہ تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ ساری رسمیں خرافات ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی حفاظت ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دین شادی کا سیکھو، دین شادی کا سیکھو، اور اس کی کلاس شروع کرو، بہت ٹیوشن کلاسیں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا